الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قلبي بار محمد صلى الله عليه وسلم مستقرا عليكم السلام. بسم الله. يا حسين يا حسين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی رسول الانام سیدنا و نبینا و شفینا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنۃ جاریۃ باقیۃ ساریۃ واجبۃ لازمۃ من اول الدنیا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ فاتحہ کی جس آیہ گرامی کو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ نہایت شعراء آفاق اور آپ سب کے یاد ہے، حتیٰ ایک ہمارے بچوں کے بھی اس کا ترجمہ یاد ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ کچھ دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلاتا رہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، اس راستے پہ ہمیں چلاتا رہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ ان کا نہیں ہے کہ جن پہ تو کبھی غضبناک ہوا اور جو گمراہ تھے، یعنی نیک لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے میں نے خطبہ بیان کیا تھا، تو دوستوں نے خواہش کی کہ مزید اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں، تو صراط ہی کے عنوان سے ہم مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہیں۔ صراط کیا ہے؟ صراط پہ کون کون سے مقام ہیں؟ 11 چیزیں وہ بیان کی گئی تھی کہ جو روز قیامت انسان کے گناہوں کی گواہی دیں گی، اور 50 مقام صراط پہ ایسے ہوں گے جہاں پہ انسان کو روکا جائے گا۔ لہذا وہ چیزیں جو صراط مستقیم کے سفر کو انسان کے لیے آسان بنا دیں، اور وہ چیزیں جن پہ عمل کرنے کے بعد آدمی بآسانی صراط سے گزر سکے، وہ بیان کرنا مقصد ہے آپ کے سامنے کہ وہ کون سے افعال ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن پہ عمل کر کے انسان بآسانی صراط مستقیم سے، صراط سے قیامت کے دن گزر سکتا ہے۔ میں اس کے صراط کے معنی بیان کروں جو احادیث وغیرہ میں آئے ہیں، اور کچھ خاص معنی ہیں، کچھ عام معنی ہیں۔ شیخ مفید نے صراط کے معنی کے بارے میں لکھا، پہلے تو اس کی تعریف جو علماء نے کی ہے، جو احادیث میں آئی ہے کہ ان علی جہنم جسرن ادق من الشعر و احدی من السیف، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر جسر، عربی میں پل کو کہتے ہیں، کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ الصراط ادق من الشعر و احد من السیف، لفظیں بدلی ہوئی ہیں، معنی وہی ہیں، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ شیخ مفید سے کسی نے صراط کے معنی پوچھے کہ صراط کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صراط کے بہت سے معنی حدیث میں آئے ہیں، اور دین کو بھی صراط ہی کہا گیا ہے۔ دین اسلام کا بھی ایک نام صراط ہے، تو صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے،
اس کا مطلب دینی اعمال کو صحیح صحیح مشخص کر کے ان پہ عمل کرنا، یہ کام بال سے زیادہ باریک ہے، سمجھے؟ اور موقع خوف میں اور مصیبت کے وقت میں ان پہ عمل کر لے جانا، یہ آدمی کے لیے بہت سخت منزل ہے، لہذا اسے تلوار سے زیادہ تیز بھی کہا گیا ہے۔ تو صراط دین کو بھی کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر آپ۔ تو صراط کے بہت سے معنی حدیث میں بیان ہوئے۔ آپ سنتے ہیں ہر تلقین جب پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے الصراط حقٌ، صراط حق ہے، یعنی جیسے موت حق ہے، موت سے انکار کیا جا سکتا ہے، اللہ کا منکر بھی موت سے انکار نہیں کرتا۔ موت وہ حقیقت ہے کہ جسے سب نے تسلیم کر لیا، موت وہ حقیقت ہے کہ جس کے سامنے سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو لہذا جس طرح تلقین کے وقت موت کو حق اور حقیقت کہا گیا، ایسے صراط کے عبور کو حق کہا گیا، کہ جیسے موت آ کے رہے گی، اس سے کوئی فرار ممکن نہیں، ایسے ہی ایک دن صراط سے گزرنا ہی ہوگا، اس سے فرار ممکن نہیں۔ نیک اعمال کرو یا بد اعمال کرو، اس دنیا میں رہ کے اچھے اعمال انجام دو یا شریر لوگوں کی طرح برے اعمال انجام دو، مگر صراط سے گزرنا ایک اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی معصوم، کوئی گناہگار، کوئی نہیں بچے گا جسے صراط سے نہ گزارا جائے۔ ہر آدمی کو صراط سے گزرنا ہے۔ تو صراط کے بہت سے معنی بیان ہوئے، بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، فلا فلا، مگر یہ معنی مجھے نہایت پسند آئے کہ صراط سے مراد دین ہے۔ صراط سے مراد دین ہے، بس دین میں عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آسان کام نہیں ہے دین پہ عمل کرنا۔ تو عزیزان گرامی، آیات بہت سی آئی ہیں، میں سب آیتوں کو چھوڑتے ہوئے یہاں پہ جمع کی گئی ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ آیت چونکہ مجھے کچھ اہم لگی، آیات تمام اہم ہیں، میں کسی کو غیر اہم نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اب میرے موضوع گفتگو کے اعتبار سے، ان ربک لبالمرصاد، قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کمی گاہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اللہ، کمی گاہ اردو میں کہتے ہیں شکار کرنے کی جگہ کو، کمی گاہ جہاں شکاری شکار کے لیے چھپ کے بیٹھتا ہے، وہ کمی گاہ کہلاتی ہے وہ جگہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب، تیرا پالنے والا، تیرا پروردگار کمی گاہ میں شکار کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، جب لوگوں نے تفاسیر میں بیان ہوا ہے، ائمہ معصومین سے پوچھا ہے مرصاد کون سی جگہ ہے، شکار گاہ، کوئی شکار کے لیے کس جگہ اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں، شکار کے لیے اسی جگہ پہ بیٹھا جاتا ہے جو راستہ شکار کے گزرنے کا ہوتا ہے۔ اس سے مراد صراط مستقیم ہے کہ پروردگار اپنے جمال کے ذریعے، اپنی تجلیات کے ذریعے وہاں پہ ظہور کامل رکھتا ہے، جیسے پوری دنیا میں رکھتا ہے، جیسے ہر جگہ موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، اور وہ اس صراط پر، اس رستے پہ موجود ہوگا کہ جہاں سے انسان گزریں گے، اور وہ وہاں پہ شکار کی تلاش میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی بھی شکاری کی نظر سے شکار چوک سکتا ہے، مگر وہ پاک پروردگار جس نے انسان کو شکار کرنے کی صلاحیت دی، اس کی نظر سے شکار نہیں چوک سکتا۔ لہٰذا ہمارے کتنے بھی اعمال بد ہوں یا نیک ہوں، وہ اس کی نظر سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ صحیفہ، وہ نامہ اعمال اس کی نظروں کے سامنے کھلا ہوا نامہ اعمال ہے۔ لہذا جب ہم قیامت کے دن گزریں، پھر خود دوسری آیت ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، کہ بے شک دوزخ ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ ایک کمی گاہ ہے، ایک شکار کی جگہ ہے، اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ مراد وہی ہے کہ وہ پل دوزخ کے اوپر سے گزرتا ہے، لہذا وہ شکار کی تلاش میں وہاں ہے، جو برے اعمال کر کے جائے گا دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی مختصر تشریح کروں آپ کے سامنے۔ مرصاد اصل میں رصد سے ہے، جس کے معنی کمی گاہ کے ہیں۔ دوزخ کا مقام تو ایک انتہائی منزل ہے، اور اس کا مرصاد یا کمی گاہ سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، چونکہ دوزخ تو آخری جگہ ہے جہاں ظالموں کو پہنچایا جائے گا، تو اسے مرصاد نہیں کہا جا سکتا۔ مرصاد ہمیشہ راستے پہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ مجبوراً گزرتے ہی ہیں۔ اسی لحاظ سے مرصاد سے مراد جہنم نہیں، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں سے مجرم کو پکڑا جائے گا اور اسے واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ یہ وہی پل صراط کا مقام ہے جو احادیث میں مختلف تعبیرات کے ساتھ آیا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے اطلاع دی ہے، جب خدا وحدہ لا شریک سب انسانوں اولین و آخرین کو روز قیامت میدان محشر میں جمع کر لے گا، تو جہنم دہکائی جائے گی، وہ آلریڈی دہکی ہوئی ہے مگر اسے اور دہکایا جائے گا۔ اس کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اسے پل صراط کہا جاتا ہے۔
اس پل صراط کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں امانت داری، اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ، صلہ رحم، محبت، پیار اور نیک اعمال کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، اور یہی چیزیں وہاں پہ کام آئیں گی۔ اس پل صراط کا دوسرا حصہ، وہ پہلا حصہ جو ہوگا جہاں نیک اعمال کے بارے میں گفتگو ہوگی، صلہ رحم کے بارے میں گفتگو ہوگی، ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے ان میں کوتاہی برتی ہوگی وہ وہیں جہنم میں گر جائے گا، آگے بڑھنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اس پل کا دوسرا حصہ طے کرنے کے لیے نماز معاون ثابت ہوگی۔ جس نے نماز میں کوتاہی کی ہوگی وہ پہلا حصہ تو کراس کر لے گا، لیکن دوسرے حصے کو عبور نہ کر پائے گا، وہ جہنم میں گر جائے گا۔ تیسرا حصہ، اس پہ عدل پروردگار ہوگا اور فضل پروردگار ہوگا، عدل و فضل کے درمیان منزل دائر ہوگی۔ پروردگارہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اس لائق ہم نہیں کہ تیرے عدل کے متحمل ہو سکیں۔ ربنا افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو، پروردگار ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو سزاوار ہے، جس کا تو مستحق ہے، وہ سلوک مت کر جس کے ہم مستحق ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس کا عدل ہو گیا تو جنت ملنا مشکل ہے، لیکن اگر اس کا فضل ہو گیا تو پھر جنت ملنا بہت آسان ہے۔ لہذا ہم اللہ سے اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں۔ اس اور حدیث میں بہت سی باتیں آئی ہیں مرصاد کے بارے میں، تو احادیث جو تمام اس میں موجود ہیں ان سے 2 چیزیں مرصاد کے بارے میں پتہ چلتی ہیں۔ مرصاد اصل میں پل صراط ہی کو کہتے ہیں، الگ سے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسرا، مرصاد پل صراط پہ ایک چیک پوسٹ کی مانند ہے، پل صراط پہ ایک چیک پوسٹ کی مانند ہے جہاں پر ہر گزرنے والے سے سوال و جواب کیا جائے گا اور نااہل افراد کو گزرنے سے روک دیا جائے گا۔ بعض کے نزدیک ایسے 50 مقامات پر مختلف سوالات کیے جائیں گے، پل صراط پہ 50 مقامات پہ مختلف سوالات کیے جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ پل صراط پر 7 مقام پر انسان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ 7 مقام یہ خاص مقام ہے، ورنہ 50 مقام کے لیے آیا ہے۔ 7 مقام پہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پہلے مقام پر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو بندہ اس سوال کا مکمل اور صحیح جواب دے گا وہ یہاں سے آزاد ہو کے آگے گزرے گا۔ پھر پل صراط پر واقع دوسرے مقام پر روکا جائے گا۔ اس مقام پر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو بندہ اس کا مکمل جواب دے دے گا وہ یہاں سے آزاد ہو کر آگے نکلے گا۔ اس کے بعد اگلے چیک پوسٹ پہ یعنی تیسرے مقام پر روک لیا جائے گا۔ یہاں اس سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے زکوٰۃ کیسے ادا کی۔ یہاں پر تسلی بخش اور مکمل جواب دینے کے بعد اسے مزید آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ چوتھے مقام پر اس سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے قضا کیے یا ادا کیے، رکھے تو کتنے رکھے اور نہیں رکھے تو کتنے نہیں رکھے۔ لہذا یہ سوال کیا جائے گا۔ جب یہ مرحلہ بھی کامیابی سے گزر جائے گا، 5ویں مقام پر روکا جائے گا۔ اس مقام پر اس سے حج کے بارے میں سوال ہوگا کہ اگر تیرے اوپر حج واجب تھا تو نے ادا کیوں نہیں کیا، اگر حج واجب تھا تو ادا کیوں نہیں کیا۔ اگر بندہ اس سوال کا مکمل جواب دے گا تو 6ٹھے مقام پر اسے عمرے کے لیے روکا جائے گا کہ اگر عمرے کے حالات تھے تو بجا لانے کے لیے کیوں نہیں گیا۔ یہاں پر کامیاب جواب دینے کے بعد 7ویں مقام پر اس سے ظلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حقوق العباد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں یہی سب سے سخت منزل ہے جہاں حقوق عباد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ میں قیامت کے دن ہر چیز بخش دوں گا مگر حقوق عباد کو نہیں بخشوں گا۔ بھائی اللہ اپنے لیکن میں جو آپ کا حق میری گردن پہ ہے، آپ حق رکھتے ہیں کہ اسے بخش دیں، لیکن آپ دوسرے کا حق نہیں بخش سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے جو میرے عبادتوں میں کوتاہی ہو یا میرے حق میں کوتاہی ہو اسے تو میں بخش دوں گا، لیکن اگر کسی بندے کے حق میں تم نے کوتاہی کی ہے اس کی معافی تمہیں بندے ہی سے مانگنی پڑے گی۔ اور قیامت کے دن جب معافی مانگنے کی نوبت آئے گی اور آدمی ہاتھ پیر جوڑ کے دوسرے کو راضی کرنا چاہے گا تو راضی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ وہاں دولت نہیں ہوگا، ڈالر نہیں ہوگا۔ جو آپ دے کے کسی کو راضی کر لو تو اس وقت اگر آپ نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہے، یہ بھی حدیث ہے، ابھی میں نے کل پرسوں ہی پڑھی ہے اس حدیث کو، کہ آدمی جب دوسرے کو راضی کرنا چاہے گا تو سامنے والا جس کا حق آپ نے غصب کیا ہے، وہ کوئی بھی حق ہو، صلہ رحم ہو یا کوئی بھی بات ہو، اس کے بارے میں جو بھی ظلم کیا، اس کا غلط نام رکھا ہے، اسے گالی دی ہے، اس کی کوئی پراپرٹی ضبط کی ہے، جو بھی حق آپ نے اس کا ضبط کیا ہے، جب آپ اسے راضی کرنا چاہیں گے تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ اتنی نیکیاں مجھے دیجئے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔
تو آپ کے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں مانگے گا. اگر آپ کے نامہ اعمال میں نیکی ہوگی تو آپ اسے دے دیں گے. پھر حدیث اور آگے بڑھی بھائی، وہ معاملہ اور سخت ہو گیا. اگر آپ کے نامہ اعمال میں نیکی نہ ہوئی تو اللہ کہتا ہے اس کے گناہوں کو نکال کے تمہارے میں رکھ دیا جائے گا، تب جا کے وہ راضی ہوگا. مگر اس کا حق ضرور دینا پڑے گا. فرار نہیں ہے کہ ہمارے پاس نیکی نہیں، ہم کہاں سے دیں. تو اس کے پاس تو کچھ نہ کچھ برائیاں ہیں، وہ نکال کے آپ کے حصے میں لگوا دے گا. اور یہی قرآن کی آیت ہے. 2 آیتیں قرآن میں ہیں. ایک تو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت میں. ایک آیت اور ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب تم اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ گے. اس آیت کا مطلب یہی ہے، پہلے تو اپنے گناہ اور پھر وہ گناہ جو دوسرے نے کیے ہیں مگر تمہارے اوپر اس کا حق تھا، تم نے ادا نہیں کیا تو اس نے اپنے میں سے تمہارے میں دے دیا. اب تم جو ہے اپنا بھی بوجھ اٹھانا ہے اور دوسرے کا بھی بوجھ اٹھانا. لہٰذا دنیا میں نیک اعمال کیے جائیں. یہ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر ہمیں آخرت میں پورے صراط سے صحیح سالم گزرنا ہے تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیے جائیں، سوائے اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، بہت اس میں احادیث ہیں، کون کون سی بیان کی جائے اور کون سی چھوڑی جائے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، یا محمد، کیا میں آپ کو اس چیز کی بشارت نہ دوں جس کی بدولت آپ روز قیامت پل صراط کو عبور کریں گے. اللہ اکبر. رسول سے کہا جا رہا ہے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو اس چیز کی بشارت نہ دوں جس کے بدولت آپ پل صراط کو عبور کریں گے. آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے خوشخبری دو. اس پر جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نور تلے پورے صراط کو عبور کریں گے. اب دیکھیے جو عزاداری کی جاتی ہے، 2 مہینے جو رویا پیٹا جاتا ہے بلکہ پورے سال، اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے وہ دیکھیے. منکرین شفاعت آنے کے بعد اسے کمزور کرتے ہیں. اور دیکھیے عمل تو ضروری ہے، میں عمل کے لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ عمل سے روک رہے ہیں، مگر فقط عمل نہیں کراس کرا سکتا بھائی. غیر معصوم کا عمل کبھی اس لائق نہیں ہو سکتا. غیر معصوم کا عمل اتنا خالص نہیں ہو سکتا کہ پل صراط کراس کرا سکے، جنت تک پہنچا سکے. اس لیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جھول ہوتا ہی ہے، ورنہ پھر وہ معصوم ہو جائے گا. سمجھے گا. لہٰذا فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں اللہ کے رسول کہ آپ پل صراط کیسے کراس کرو گے، کیا چیز ہوگی. فرمایا بالکل. فرمایا کہ آپ اللہ کے نور تلے پل صراط کو کراس کرو گے اور علی آپ کے نور میں چلیں گے اور امت علی کے نور میں چلے گی. اللہ، امت علی کے نور میں چلے گی. لہذا علی کے نور میں وہی تو چلے گا جس کا رابطہ علی سے اس دنیا میں رہا ہو. سمجھے گا. اور جس کا رابطہ علی سے نہ رہا ہو وہ کیا خاک نور علی کے تلے چلے گا، اور اسے شفاعت علی نصیب ہوگی. لہذا شفاعت انہی کو نصیب ہوگی جنہیں کانفیڈنس ہے 100%. سمجھے گا. اور منہ سے کہتے رہیں خالی، تاکہ یہ نوشاد بہن ڈانٹ دیں، مولانا ڈانٹ دیں، یہ اقبال بہن ڈانٹ دیں، اور بھائی کچھ نہ کہتے ہیں کہ یار تمہیں شفاعت پہ بھروسہ نہیں. سمجھے. منہ سے کہتے رہیں اور دل میں شک ہو. خدا کی قسم نصیب نہیں ہوگی ایسا آدمی. اگر دل میں شک و نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ بھائی اس بیماری کو میں تو پوری دنیا میں گھومتا ہوں، دیکھ رہا ہوں. بنام اصلاح، بنام تبلیغ، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، عقیدہ شفاعت کو کمزور کیا جا رہا ہے. عزیزو، وہابیت 3 چیزوں پہ ٹکی ہوئی ہے، ان میں ایک انکار شفاعت ہے. یہ وہابی فکر یہاں کہاں سے آ گئی؟ وہابیت 3 چیزوں پہ ٹکی ہے: انکار مزار، انکار شفاعت، انکار وسیلہ. شیعت بھی 3 چیزوں پہ ٹک گئی: کربلا، غدیر، فدق. شیعت بھی 3 چیزوں پہ سمجھے گا. لہٰذا انہی سے ہمیں شفاعت طلب کرنی ہے. کربلا والوں سے شفاعت طلب کرنی ہے، غدیر والے مولا سے شفاعت طلب کرنی ہے، فدق والی بی بی سے شفاعت طلب کرنی ہے. یہی ہماری شفاعت کریں گے، ورنہ اعمال اس لائق کہاں ہو سکتے ہیں غیر معصوم کے کہ وہ گزر سکے. سنیے گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں تھوڑا، لوگ کہتے ہیں مولائی ہے بھائی، جذباتی ہوتے ہیں مغل لوگ، تو لہٰذا بائی نیچر جذباتی بھی ہوں اور مولائی بھی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میرے لیے فخر کی بات ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا، اذا مر المؤمن علی الصراط طفئت له النیران ویقول جزیا مومن فإن نورک قد اطفأ لهبی. جس وقت مومن پل صراط کو عبور کرے گا، وہ تو امیر المومنین ہے نا، میں مومن کی منزل بتا رہا ہوں. جس وقت مومن پل صراط کو عبور کرے گا تو اس وقت دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. اس وقت دوزخ یہ آواز دے گی، اے مومن اس پل کو جلدی سے عبور کر، کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلوں کو خاموش کر دیا. اللہ اکبر.
چونکہ تیرے نور نے میرے شعلوں کو خاموش کر دیا ہے۔ سورہ حدید کی 12ویں-15ویں آیت ہے، اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، ایک راوی حاضر ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں، ایک لمبی گفتگو کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور پیغمبر خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ انسان پل صراط کو کیسے عبور کرے گا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، مومنین اس نور کی روشنی میں پل کو عبور کریں گے جو نور اللہ کے واسطے اللہ ان کے واسطے مہیا کرے گا، یعنی اللہ نے مہیا کیا ہے یہ نور، سمجھے گا؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ مومنین اس نور کے روشنی میں پل صراط کو عبور کرے گا جو اللہ نے ان کے واسطے مہیا کیا ہے، اور یہ پل عبور کرنے والے پہلے گروہ میں شامل ہوں گے۔ جب یہ گروہ جنت میں پہنچے گا تو اس وقت کافر گروہ بھی پل صراط کو ان کی روشنی میں عبور کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ لیکن جب مومنین بہشت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ ان کے نور کی روشنی کو پل صراط سے ختم کر دے گا۔ اب کافر اندھیرے میں رہ جائیں گے اور اسی تاریکی کی وجہ سے پل صراط سے سقوط کر جائیں گے اور دوزخ میں گرا دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ مومنین سے مدد مانگیں گے اور کہیں گے، اے مومنو ہم پر بھی نظر کرم کرو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔ ان کا جواب دیا جائے گا کہ واپس دنیا میں چلے جاؤ اور اس نور کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کرو۔ اس نور کو حاصل کیا جب تم دنیا میں تھے تو تمہارے درمیان انبیاء اور اولیاء الہی نہ آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہ آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس معصوم پیغمبر نہ آئے تھے؟ تم نے اس وقت ان کی پیروی کیوں نہ کی کہ آج تم ہمارے پاس نور مانگنے کے لیے آ رہے ہو؟ کافر لوگ اس وقت انبیاء اور اولیاء کو آواز دیں گے، کیا ہم دنیا میں آپ کے ساتھ نہ تھے؟ کافر کہیں گے، کیا ہم دنیا میں آپ کے ساتھ نہ تھے؟ پیغمبر اس وقت یہ جواب دیں گے، بلا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرکم باللہ الغرور۔ فرمائیں گے، ہاں ہاں دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے ضرور، مگر تم نے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور ہمیشہ پیغمبروں کی موت کا انتظار کرتے رہے۔ اللہ اکبر! یہ کس طرف اشارہ ہے بھائی؟ یہ کس طرف اشارہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دیکھیے اعلام ہو گیا ابھی، کیا کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہاں ہاں تم میرے ساتھ تھے مگر تم میری موت کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی تیاری ہے بھی 2-3 دن بعد، ہاں سمجھے گا، یہ بیان کی جائے گا ڈیٹیل سے۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ تم دنیا میں تھے مگر تم موت کا انتظار کرتے تھے، ہر چیز میں شک کرتے رہے، جیسا شک آج ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں ہے بھائی، یہ ہے، تم ہر چیز میں شک کرتے رہے، لمبی لمبی آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور شیطان نے تمہیں خدا کے مقابلے میں مغرور بنا دیا اور تم نے ہماری باتوں پہ عمل نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام باتیں قیامت کے دن آواز دی جائے گی، جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہمسروں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کے عبادت کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ بتاؤ کہ وہ کدھر سے گزرتا ہے، اور ان سے اس دن سوال کیا جائے گا، وقفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے بہت ضروری سوال کیا جانا ہے۔ وقفہم انہم مسئولون، جب سب جگہ سے گزرتے چلے جائیں گے تو پھر آخری منزل آئے گی، وقفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، سب سے اہم سوال کیا جانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سے سب سے اہم سوال کی باری آئے گی، اس میں اولیاء خدا تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، پیغمبران الہی کے چہرے پہ پسینے آئے ہوئے ہوں گے، مگر ایک گروپ ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو خوشی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اسے فکر نہیں ہوگی، انہیں معلوم ہے ان سے کون سا سوال کیا جانے والا ہے، انہیں معلوم ہے ان دنیا میں کس کے لیے زندگی گزاری ہے، انہیں معلوم ہے دنیا میں کس کے لیے جیے ہیں، انہیں معلوم ہے دنیا میں کس کے لقاء اور کس کی زیارت کی تمنا لے کے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم نے سنا ہے کہ علی آتے ہیں، ہمیں یقین ہے اسی کی آرزو میں تو ہم آئے ہیں جو سوال اب کیا جانے والا ہے۔ اس وقت سوال کیا جائے گا اور آواز قدرت آئے گی، سب سے اہم سوال کیا جائے اور آواز آئے گی جسے ہر کوئی اپنی زبان میں سنے گا کہ ان سے پوچھو کیا انہوں نے ولایت علی کا اقرار کیا، ان سے پوچھو کیا انہوں نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ تو جنہوں نے اس وقت اقرار کیا ہوگا وہ خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کر دیں گے کہ ہم زندگی میں ان کی محبت دل میں لے کے جیے، ان کے لیے مرے، ان کے کہے ہوئے پہ عمل کیا۔ عزیزان گرامی، پھر آواز آئے گی، انہیں بشارت ہو، انہیں خوشخبری ہو، انہیں بشارت ہو جنہوں نے محبت علی میں زندگی گزاری کہ جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر لوگ محبت علی پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ لا اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، حدیث ہے رسول اللہ کی، اگر لوگ محبت علی پہ جمع ہو جاتے تو جہنم کو خلق نہ کیا جاتا۔ تو عزیزان گرامی، پل صراط پہ 50 مقامات ہیں، مگر ان 50 مقامات میں سب سے اہم مقام تھا
جب قیامت برپا ہوگی اور پل صراط کو دوزخ کے اوپر ترتیب دیا جائے گا، کوئی اس پر سے نہیں گزرے گا مگر جس کے پاس ولایت علی کا اجازت نامہ ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا تھا وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اور عزیزو یہی وہ آیت ہے جو قرآن کے اندر ہے یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ، جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ عزیزان گرامی، اچھا آدمی بھی امام کے ساتھ آئے گا، برا بھی امام کے ساتھ آئے گا، برا برے امام کے ساتھ آئے گا، اچھا اچھے امام کے ساتھ آئے گا۔ سمجھے گا، قرآن کی آیت ہے، برا برے امام کے ساتھ آئے گا، اچھا اچھے امام کے ساتھ آئے گا۔ لہذا جس نے انہیں امام مانا ہوگا وہ ان کے ساتھ جائے گا۔ جوزوا الصراط انتم وشیعتکم وادخلوا الجنۃ بغیر حساب۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آیا ہے، عبداللہ بن عباس کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا، روز قیامت آواز آئے گی، تم سب اور تمہارے سب شیعہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کیے جا رہے ہیں، جنت میں بغیر حساب کے۔ اور اسی طرح پروردگار گمراہ اماموں کو صدا دے گا، اور گمراہ اماموں کا جو سید و سردار ہوگا وہ یزید ہوگا، اور اس کے سب پیروکار اس کے ساتھ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ پل صراط کے بارے میں چند اہم سوالات ہیں، اسے میں اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ پل صراط سے عبور کس طرح ہوگا؟ پہلا سوال، پل صراط سے عبور کس طرح ہوگا؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ کون کیسے گزرے گا، بہت پوچھا جاتا ہے۔ پل صراط پر سے عبور کا تعلق انسان کے ایمان اور اس کے اعمال سے ہے۔ کچھ اس پل کے شروع میں، کچھ اس کے درمیان میں پہنچ کر، اور کچھ پل کے آخری حصے میں پہنچ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ کچھ لوگ تو مگر کچھ لوگ بجلی کی طرح ایک ہی لہجے میں ادھر سے ادھر عبور کر جائیں گے۔ کچھ لوگ تیز تیز دوڑتے ہوئے، جیسے عربی گھوڑے تیز دوڑتے ہیں، حدیث میں تشبیہ ہے، ایسے تیز دوڑتے ہوئے، اور کچھ لوگ پیدل چلتے ہوئے انسانوں کی طرح آرام سے ٹہلتے ہوئے گزر جائیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پل صراط کا راستہ بہت لمبا ہے اور لوگوں کو کئی مہینے یا کئی سال لگ جائیں گے، اس کا تعلق خود انسان کے اپنے ایمان اور اپنے عمل سے ہے۔ انسان کا تعلق اپنے اعمال اور اپنے ایمان سے ہے، فقط اعمال سے نہیں بھائی، اپنے ایمان اور اپنے اعمال سے ہے۔ اس چیز کی زیادہ وضاحت کے لیے ایک حدیث سن لیجیے گا، آپ، رسول اللہ کی ابن مسعود سے نقل ہوئی ہے، تمام انسانوں کو آگ میں بھیجا جائے گا۔ آگ سے مراد یعنی پل صراط کے اوپر، چونکہ پل صراط دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ اس سے باہر نکلیں گے، اسے عبور کریں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی تیز رفتاری کے ساتھ عبور کریں گے، کچھ افراد اس سے ذرا کم رفتار کے ساتھ عبور کریں گے، اور کچھ لوگ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ عبور کریں گے۔ کچھ معمول کے مطابق دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ عبور کریں گے، کچھ تیز تیز قدم سے چلتے ہوئے عبور کریں گے، اور کچھ عام رفتار سے چلتے ہوئے کراس کریں گے۔ بجلی کی مانند سمجھتے ہیں آپ بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ بجلی 7 سیکنڈ میں پوری دنیا کے چکر لگا سکتی ہے، بس اتنی جلدی، سمجھے گا، وہ بھی آدمی ہوں گے۔ تو اچھا، پل صراط کتنا لمبا ہے، کتنا بڑا ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے، پل صراط کتنا بڑا ہے؟ تو پل صراط کی لمبائی کے بارے میں یہاں پہ مختلف احادیث بھی آئی ہیں، ان میں سے ایک آدھی میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ بات پہنچے۔ یہ پل چونکہ دوزخ کے اوپر بنایا گیا ہے، لہذا یہ ابتدائے دوزخ سے لے کر انتہاء دوزخ تک ہے۔ اس سارے راستے کو عبور کرنے کے بعد انسان بہشت تک پہنچے گا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پل صراط کی لمبائی اتنی ہے جتنی دوزخ کی لمبائی ہے۔ اس سلسلے میں آیت فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَہ کی تفسیر میں جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، پل صراط کے اوپر ایک بڑی سخت گزرگاہ ہے جس سے کراس کرنا بہت مشکل ہے، جو نشیب و فراز پہ مشتمل ہے، اونچی اور نیچی بنی ہوئی ہے۔ اس کی مسافت 3000 سال میں طے ہوتی ہے۔ پہلے 1000 سال کی مسافت اس کے نشیب سے گزرے گی، اگلے 1000 سال کی مسافت اس کے فراز سے یعنی اونچائی سے گزرے گی، اور آخری 1000 سال کی مسافت خاردار بیابان، جنگل جو حشرات الارض سے بھرا ہوا ہوگا اور درندوں سے بھرا ہوا ہوگا، وہاں سے گزرے گی۔ سب سے پہلے گزرنے والا میں ہوں گا، ارشاد فرمایا، میرے پیچھے گزرنے والے علی ہوں گے، علی کے پیچھے گزرنے والے اس کے شیعہ ہوں۔ تمام لوگ سوائے میرے اور میری آل پاک کے
اس مرحلے میں سختی کے ساتھ گزریں گے، مگر یہ کہ جن کے اوپر ہماری نظر کرم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، تو لہذا پھر سوال 3000 سال کی مسافت کے برابر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی روایات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پل صراط کے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ ہونے سے، تیز ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ اس جملے سے پل صراط سے گزرنے میں سختی کی طرف اشارہ ہے، کہ سختی کے ساتھ گزارا جائے گا، اس لیے اسے کہتے ہیں بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اور یہ پل مجرموں کے لیے اس حساب سے بنایا گیا کہ وہ پھسلیں گے، اس پہ چل نہیں پائیں گے، اس لیے اسے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک کہا گیا، چونکہ اتنی باریک چیز پہ آدمی پھسلتا ہے، پل ہے مگر اتنا اس پہ مجرم ایسے پھسلیں گے کہ وہ چل نہیں پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ پل اتنا باریک بین ہے، اس پل کی نظریں ایسی ہیں، اس پل کو اللہ نے ایسا شعور دیا ہے کہ یہ باریک سے باریک عمل کو چیک کر لیتا ہے، اس لیے اسے بال سے زیادہ باریک کہا گیا۔ باریک سے باریک عمل کو چیک کر لیتا ہے، کہ نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں خیال آ رہا ہے کہ برابر والا یہ سوچے کہ بھائی کتنا نمازی اول وقت آتا ہے، تو خیال تو دل میں آیا ہے نا، بہت باریک چیز ہے، مگر وہ اس خیال کو بھی درک کر لیتا ہے، اس لیے اسے بال سے زیادہ باریک کہا گیا ہے، اس لیے اسے تلوار سے زیادہ تیز کہا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں آئی ہیں۔ آخرت میں پل صراط ہر انسان کے ایمان و اعمال کا عکاس بن جائے گا، آئینہ بن جائے گا۔ وہاں سے گزرتے وقت بال برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی اور کسی کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی، جیسا دنیا میں اعمال تھے اور دنیا میں اس کے جیسے یعنی ایمان تھا، اسی اعتبار سے وہاں سے گزارا جائے گا۔ یہ پل بڑا باریک بین ہے اور عدالت کامل کے ساتھ لوگوں کو پار کرواتا ہے، یا دوزخ میں گرا دیتا ہے یا جنت تک بھیج دیتا ہے۔ پل صراط کافروں کے لیے تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن مومنین کے لیے کھلی اور دل کو لبھانے والی سڑک کی طرح ہے۔ پہلے گروہ کے لیے دوزخ میں پہنچانے کا ذریعہ اور مومنین کے لیے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا پل صراط کچھ لوگوں کو بہت بھلا معلوم ہوگا، کچھ کو بہت برا معلوم ہوگا۔ اچھا، پل صراط پر ہر انسان کا عبور مختلف کیوں ہے؟ دوسرا سوال، ہر انسان کا عبور مختلف کیوں ہے؟ سب ایک طرح کیوں نہیں گزریں گے؟ عموماً یہ سوال ہی پوچھا جاتا ہے کہ پل صراط پر مختلف لوگوں کے لیے مختلف عبور کیوں ہے؟ یعنی بعض تو ایک لہجے میں عبور کر جائیں گے، بعض دوڑتے ہوئے برق رفتار کے ساتھ گھوڑے کی طرح جائیں گے، جبکہ بعض لوگ دوزخ میں گر جائیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، پل صراط پر گزرنے کا دار و مدار انسان کے ایمان و اعمال پر ہے۔ اگر اس کے اعمال بہت اچھے ہوں گے تو برق رفتاری سے گزرے گا، اعمال برے ہوں گے اور گناہ زیادہ ہوں گے تو سست رفتاری کے ساتھ گزرے گا۔ ایک روایت میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ صراط کی دو قسمیں ہیں، صراط دنیا، صراط آخرت۔ صراط دنیا اور صراط آخرت۔ صراط دنیا مستقیم اور معتدل ہے، نہ حد سے بڑھنا اور نہ حد سے گھٹنا، یہ ہے صراط دنیا، نہ آدمی حد سے بڑھے نہ آدمی حد سے گھٹے۔ اور صراط آخرت بھی مستقیم ہے اسی طرح، جو مومنین کو سیدھا بہشت میں لے جائے گی۔ لہذا صراط آخرت مجسمہ ہے صراط دنیا کا، صراط آخرت مجسمہ ہے صراط دنیا کا۔ جیسے یہاں پہ نہ حد سے بڑھنا ہے نہ حد سے گھٹنا ہے، تو اگر کوئی بالکل بیچ کے اعمال انجام دیتا رہا تو ایسے ہی وہاں پہ بھی نہ حد سے بڑھے گا نہ حد سے گھٹے گا، خیریت کے ساتھ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ وہ صراط دنیا کا مجسمہ ہے۔ پل صراط پر کئی توقف کیوں ہیں؟ سوال بھائی، یہ بہت سوال ہیں، صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ جنتی لوگ، سوال یہ ہے، بہت سوال ہے، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو جا رہا ہے۔ ایک سوال ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ جنتی لوگوں کو دوزخ کے اوپر سے گزارا جائے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ جنتی لوگوں کو دوزخ کے اوپر سے گزارا جائے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ جب وہ جہنم کی طرف دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے، جلتے ہوئے، سمجھے، اور پھر انہیں ان نعمتوں کی قدر ہوگی جو انہیں دی جائیں گی، کہ اگر ہم نے نیک اعمال کیے تھے تو کس چیز سے بچ گئے اور کہاں بھیج دیے گئے، سمجھے گا۔
اور وہاں پہ ہم جیسے موالی تولائی تبررائی بھی ہوں گے جو گزرتے ہوئے جائیں گے اپنی آنکھوں سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہوئے جائیں گے کہ جن کے لیے دنیا سے ہم بھیجتے رہتے پیکٹ سمجھے وہ ان تک پہنچ گیا سمجھے گا. تو عزیزان گرامی اسی لیے شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کہا کہ مجھے قم میں دفن نہ کیا جائے. فرمایا مجھے قم میں دفن نہ کیا جائے, مجھے تہران میں دفن کرنا, رے میں, یہاں شاہ عبدالعظیم ہے, کہا مجھے وہاں دفن کرنا. پوچھا آقا کیوں, آپ نے ساری زندگی یہاں پہ گزاری, درس و تدریس لوگوں کی رہنمائی کی, مجتہد وقت ہو, اتنے بڑے عالم دین ہو, آپ یہاں کیوں دفن نہیں ہونا چاہتے؟ کہا یہاں پہ آ کے آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ تو خود کہتے ہیں یہاں کا آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا. کہا اسی لیے تو دفن نہیں ہونا چاہتا کہ اگر میں بغیر حساب کتاب کے چلا گیا تو وہ منظر نہیں دیکھ پاؤں گا جس کے انتظار میں ہوں. اس لیے کہ میں فقط جنت نہیں دیکھنا چاہتا, میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے اہل بیت کے حق میں ظلم کیا ان کا کیا حشر ہوا, ان کا حساب کتاب کیسے کیا گیا. تو عزیزان گرامی اس لیے دوزخ کے اوپر سے گزارا جائے گا کہ جب آپ دوزخ کے اوپر سے گزرو تو دشمنان اہل بیت کا حشر دیکھو, اور پھر وہاں جا, اور پھر یہ بھی دیکھو دوزخ میں کیا مصیبتیں ہیں, اور پھر اس کے بعد جنت میں جا کے تمہیں اندازہ ہو کہ اگر تم نے دنیا میں ذرا سی مصیبت برداشت کری تھی, اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا اور کتنی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کر دی. تمہیں پھر اس کی نعمت کی قدر ہو. حکیم لقمان سے یہی تو پوچھا گیا تھا جب حکیم لقمان کشتی میں جا رہے تھے, ایک بندہ بار بار رو رہا تھا کشتی میں بیٹھا, اور مر گیا, بچا لو, ڈوب جاؤں گا, ہنگامہ. اور شیخ سعدی نے لکھا ہے کشتی سمندر کے بیچ میں, مگر اس نے رو رو کے اپنا بھی برا حال کیا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی چین نہیں لینے دے رہا ہے. جب بہت دیر ہو گئی تو حکیم لقمان نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے, اس کے ٹانگیں پکڑو اور 3-4 غوطے سے سمندر میں دو. انہوں نے کہنے کی دیر تھی, حکیم لقمان کے آگے پیچھے آدمی رہتے تو پکڑ کے اس کی ٹانگیں 3-4 اسے غوطے سمندر میں دے, 2-3 ڈبکیاں دی اور نکالا, تو پھر کہا سے بٹھا دو. اب وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا صاحب, نہ روتا ہے نہ گریا کرتا ہے نہ ہنگامہ کرتا ہے, کچھ نہیں کرتا. انہوں نے کہا بھائی پہلے رو رہا تھا اب کیوں نہیں رو رہا؟ حکیم لقمان ہر چیز کی حکمت جانتے تھے. کہا یہ بیوقوف تھا, اسے کشتی کا آرام معلوم نہیں تھا, اب اسے کشتی کا آرام معلوم ہو گیا تو اب چین سے بیٹھے گا. لہذا دوزخ کے اوپر سے اسی لیے گزاریں گے تاکہ جنت کے آرام کی قدر کر سکو, جنت کے آرام کو پہچان سکو. سمجھے گا عزیزان گرامی؟ مگر یاد رکھنا, خدا کی قسم, واللہ باللہ تاللہ, کوئی بھی قسم لے لیجئے, کوئی بھی قسم لے لیجئے, اعمال نیک کیجئے ضرور مگر ان پہ بھروسہ نہ کر لینا, ان پہ بھروسہ نہ کر لینا, اعمال پہ غرور نہ کرنا, اس لیے کہ مغرور آدمی تو جہنم میں جاتا ہے, جنت میں کہاں جاتا ہے. سمجھے گا؟ اعمال غیر معصوم کے اس لائق نہیں ہوتے, فقط شفاعت, فقط شفاعت, فقط شفاعت. اگر شفاعت معصومین شامل حال نہ ہوئی تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے. لہذا جہنم کے اوپر سے اسی لیے گزارا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کچھ دیر کے لیے ٹرانسپیرنٹ کر دے گا اسے, ان دیواروں کو, سونے چاندی کی اینٹوں کی جو ہوں گی, تو دوزخ والے بھی وہاں سے جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے. لہذا ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا. ایک تو آگ کا عذاب, پھر ایک روحانی عذاب, دماغی عذاب, کہ یار کہاں پھنس گئے بھائی, سمجھے؟ وہ عذاب میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا, سمجھے؟ اور اسی طرح مومنین جب دوزخ کے اوپر سے گزریں گے تو ان کی نعمتوں میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا, وہ زیادہ خوش ہوں گے. لہذا میں دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ اس سخت منزل سے سب کو گزرنا ہے, انبیاء اولیاء کو گزرنا ہے, ہمیں بھی گزرنا ہے. پروردگارہ میں دعا کو وہاں میں شفاعت معصومین عنایت فرما. یہ اعمال, یہ عزاداری, یہ نماز, یہ روزہ, جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ واقعاً بہت کم ہے, اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ہمیں اس قلیل سی عبادت پہ اجر کثیر مرحمت فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے میں وہ 11 چیزیں بیان کروں گا جو پورے سے رات سے گزرنے میں آسانی ہوتی ہے, جن کے ذریعے آدمی کو یہ چونکہ بیان نہیں ہو پاتی اور وقت تمام ہو جاتا ہے. لہٰذا ہے ہمارا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا درود و سلام حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا درود و سلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, ہمارا درود و سلام حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا درود و سلام سب سے تیز کشتی نجات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا درود و سلام ہو ان کی آل پاک سے 9 ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر, ہمارا درود و سلام ہو
حضرت قائم علیبہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج